بلوچستان کی ریت میں صرف کنکر نہیں بلکہ 3000 سال کی تاریخ دفن ہے۔ یہ کہانی ہے فاتحین، تہذیبوں کے سنگم اور ایک ایسی قوم کی جدوجہد کی جو ہیروڈوٹس کے زمانے سے لے کر آج تک اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق بلوچ قوم کی جڑیں 3000 سال پرانی ہیں۔ یہ لوگ وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے موجودہ بلوچستان میں آباد ہوئے۔ کیا آپ تیار ہیں اس ثقافتی، سیاسی اور خونی جنگ کو جاننے کے لیے؟ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے 450 قبل مسیح میں اپنی کتاب دا ہسٹریز میں گیدروسیا نامی قدیم بلوچ قوم کا ذکر کیا ہے، جو اس خطے میں بلوچوں کی پہلی منظم طاقتور سلطنت تھی۔ بلوچ ایک واضح نسلی، لسانی اور ثقافتی گروہ ہیں جو اپنی مخصوص شناخت رکھتے ہیں۔ بلوچ نسلاً انڈو ایرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا عربی و نسل ہونے کا نظریہ قطعاً غلط ہے۔ لفظ بلوچ کی اصل بلوست مانی جاتی ہے، جسے عرب مورخین نے بلوش جبکہ فارسیوں نے اسے بلوچ کی شکل دی، کیونکہ فارسی تلفظ میں صاد کو چے اور عربی میں شین سے بدل دیا گیا۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق بلیدی قبیلہ اسی قدیم بلوچ خاندان کی شاہی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلوچ 11ویں سے 13ویں صدی عیسوی کے دوران ایران کے مشرقی علاقوں کرمان اور سیستان سے ہجرت کر کے موجودہ بلوچستان پہنچے۔ 1970 میں مہر گڑھ کی کھدائی نے ثابت کیا کہ یہ خطہ 9000 سال پہلے بھی زرعی مرکز تھا، جہاں بلوچوں کے آباء و اجداد نے تہذیب کی بنیاد رکھی۔ 7ویں صدی میں عربوں نے بلوچستان پر حملہ کیا، مگر بلوچ کبھی غلام نہیں بنے، لہٰذا بلوچوں نے رستمی سلطنت کے تحت اپنی خود مختاری قائم رکھی۔ فارسی مورخ البلازری لکھتا ہے، بلوچ ہر دور میں آزادی کے لیے لڑتے رہے اور مستقل مزاحمت کی علامت بنے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلوچ قوم ایران، کرمان، سیستان، مکران اور پھر بالآخر سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں آباد ہوئی۔ سردار جلال خان نے 15ویں صدی میں مکران پر قبضہ کر کے بلوچ حکومت قائم کی۔ بعد میں چنگیز خان اور تیمور لنگ جیسے حملہ آوروں کی یورش کے باعث انہیں مجبوراً ہجرت کرنی پڑی۔ اس دور میں بلوچی زبان نے براہوی یا دراوڑی اثرات قبول کیے، جو آج بھی ان کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ پھر مال مویشی پالنے کا فن بھی ان کی خانہ بدوش روایت کا حصہ رہا، جس کی جڑیں ان کی ہجرت سے پہلے کے دور میں ملتی ہیں۔ بلوچ قبائل کی تاریخ میں سردار امیر جلال خان اور میر چاکر رند جیسے رہنما بلوچ قوم کے عظیم رہنما اور تاریخ کے اہم ستون ہیں۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی نے جب بلوچستان پر حملہ کیا، تب بلوچ سردار میر چاکر رند نے بلوچوں کو متحد کر کے 15ویں صدی تک مغلوں اور صفویوں کو للکارا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور صرف 16 سال کی عمر میں کلات فتح کر کے تاریخ رقم کی۔ ان کا دور بلوچ قوم کے عروج اور خوشحالی کا تھا، مگر پھر رند اور لاشاری قبائل کے درمیان 30 سالہ جنگ چھڑ گئی، جو کہ 1489 سے 1519 تک جاری رہی، جس نے بلوچوں کو سندھ اور پنجاب میں منتشر کر دیا۔ بلوچ معاشرے میں سچائی، مہمان نوازی اور عورتوں کی عزت کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ جنگ بھی ایک گوہر نامی عورت کی حفاظت کے وعدے پر شروع ہوئی، جس میں ہزاروں بہادر بلوچ مارے گئے۔ میر چاکر نے اپنے قول کی پاسداری کرتے ہوئے کہا، مرد کا قول اس کے سر سے باندھا ہوتا ہے۔ میر چاکر رند کی قبر ستکھڑا اوکاڑا میں ہے، جو بلوچوں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے۔ ان کی داستانیں بلوچی شاعری اور لوک گیتوں میں زندہ ہیں۔ بلوچ قوم نے پرتگالیوں، انگریزوں اور جدید ریاستوں کو ہمیشہ للکارا۔ یہ قومیں کبھی بھی بلوچوں کو مکمل تسلط میں نہ لے سکیں۔ 1839 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بلوچستان پر قبضے کی کوشش کی، مگر میر نصیر خان اول نے کراچی کے قریب جدگھل کی جنگ میں انہیں شکست دی۔ مگر پھر بھی 1876 کے معاہدے کے تحت بلوچستان کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا، یعنی برٹش بلوچستان، افغان علاقے اور خانیت کلات۔ 1947 تک بلوچ سردار میر احمد یار خان نے کلات کی خود مختاری برقرار رکھی، مگر پاکستان کے ساتھ الحاق کو جبری قرار دیا جاتا ہے۔ 27 مارچ 1948 کو پاکستان نے خانیت کلات کو فوجی طاقت کے ذریعے ضم کیا۔ اس جبری الحاق نے بلوچوں کو بغاوت پر مجبور کیا۔ بلوچ رہنما عبد الکریم خان نے اس کے خلاف پہلی بغاوت کی قیادت کی۔
1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन किया, जिसमें 4000 के करीब मजलूम बलोच मारे गए। 2006 में नवाब अकबर बुगटी की शहादत ने इस तनाज़े को नई हवा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और लापता अफराद का सिलसिला आज भी जारी है, जो कि हल तलब है। बलूचिस्तान का रकबा और मादनियात इसे खित्ते का अहम हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि आज भी ये खित्ता कुदरती वसाइल से मालामाल है। इस्तेमारी ताकतों की इस इलाके पर काबिज रहने की ख्वाहिश के पीछे ये फैक्टर भी कार फरमा है। बलोच सकाफत हर साल 2 मार्च को पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सल्तनत ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ममालिक में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बलोच मर्द, खवातीन और बच्चे रिवायती लिबास जेबतन करके रंगारंग रैलियां निकालते हैं, जबकि बलोची रक्स, मौसीकी, खानों और अदबी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। बलोच सकाफत अपनी मेहमान नवाजी, जुर्रत, ईफाए अहद और खूबसूरत कढ़ाई वाले मलबूसात की वजह से आलमी सतह पर पहचानी जाती है। ये दिन बलोच सकाफत की अक्कासी और उसे नई नस्ल तक मुंतकिल करने का बेहतरीन मौका भी है। बरतानवी और फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा ने बलोच सकाफत को कदीम, मुनफरिद और मजबूत सकाफत करार दिया है। 2009 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में बलोचों की आबादी तकरीबन 4 करोड़, जिनमें पाकिस्तान में 6.9 करोड़, ईरान में 4.95 करोड़, अमान में 4.34 लाख, अफगानिस्तान में 10 लाख और भारत में 6 लाख शामिल हैं। 3000 साल की तारीख ने बलोच कौम को आहनी अज़्म दिया है और बलोच कौम आज भी इज्जत, जुर्रत और खुद मुख्तारी की अलामत समझी जाती है। मगर सवाल ये है कि क्या ये कौम अपने सकाफती विरसे को बचा पाएगी या फिर जदीद रियासतें इसकी शनाख्त को मिटा देंगी। और ये हकीकत के मीर चाकर ने मुगलों के साथ इत्तेहाद करके शहशाह सूरी को शिकस्त दी और दिल्ली की फतह में शामिल रहे, क्योंकि शहंशाह बाबर और हुमायूं की तहरीरों में भी बलोचों की बहादुरी और इमदाद का तज़किरा मिलता है। सवाल ये भी है कि क्या हम इस तारीख को महफूज रख पाएंगे? आपका क्या ख्याल है? क्या बलूचिस्तान की तारीख पाकिस्तान के तालीमी निसाब में शामिल होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में इन सवालों के जवाब जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो और मालूमात मुफीद लगी हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।